اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بھکارن کوئلہ بن گئی حضرت پیر پٹھان سیال شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، قدوۃ السالکین خواجہ علا بخش صاحب تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب زیارت حرمین شریفین کو گئے تو ایک دن حضرت شمس العارفین حضرت پیر پٹھان ظہر کے وقت غمناک ہو کر عبادت گاہ سے مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور تمام مریدین کو جمع کر کے فرمایا کہ سب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ پیر زادہ کو خیریت سے واپس لائے اور ہم غلاموں کو ان کا دیدار نصیب فرمائے۔ سب نے دعا کی۔ جب خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو سر بہ سجود ہو کر یوں مناجات کر رہے تھے: اے رب الارباب، میرے پیر زادہ کو صحت عطا فرما اور بخیریت اور عافیت کے وطن واپس پہنچا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حاضرین بھی غم میں شریک ہو کر خاموش ہو کر بیٹھ رہے، مگر وہ تاریخ نوٹ کر لی۔ جب پیر زادہ صاحب واپس تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ آپ اسی روز جہاز پر ہیضہ میں مبتلا ہو گئے اور بظاہر شفا کی کوئی امید نہ تھی۔ ساتھی تمام غمگین تھے تو اس وقت شانی مطلق نے ان کی ایسی غیبی امداد فرمائی کہ اس لا علاج مرض سے شفا یاب ہو گئے اور وہ صحت کی بحالی کا وقت وہی ظہر کا وقت اور وہی دن تھا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ دیندار جو ہندو سے مسلمان ہوا تھا، اس کو ایک مرتبہ خواجہ صاحب نے لنگر کی گائے بھینسوں کو مٹھ ٹوانا میں ملک فتح شیر ٹوانا کے پاس چرائی کے لیے سپرد کرنے کو روانہ کیا۔ عبداللہ جب واپس ہوا تو اسی راستے میں ایک خوبصورت نوجوان عورت ملی۔ اس نے کہا: میں اکیلی ہوں اور مجھے اس ویران ریگستان میں 12 میل کی مسافت طے کرنا ہے۔ عبداللہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ گروڑ تک جاتے ہوئے انہیں ایک درویش قادری ٹوپی پہنے، سفید چادر اوڑے اور سیاہ کمر بند پہنے ہوئے ان سے ذرا فاصلے پر آگے آگے جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ دونوں نے جلدی جلدی چلنا شروع کر دیا تاکہ تینوں ہم سفر ہو جائیں، لیکن یہ جتنا بھی تیز چلتے اس درویش کو آگے ہی پاتے۔ بلاخر گروٹ شہر کے قریب پہنچے تو وہ درویش نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ گروٹ میں اس عورت کو پہنچا کر عبداللہ جب جلدی جلدی دربار مرشد میں پہنچے، اسے دیکھتے ہی حضرت شمس العارفین نے عبداللہ سے فرمایا کہ تنہائی میں مسافر مرد کو بیگانی عورت کی ہمراہی ہرگز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ شیطانی وسوسوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس نے عرض کیا: حضور، تنہائی کہاں تھی؟ آگے آگے تو آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ اس پر تمام حاضرین حیران اور پریشان ہو گئے کیونکہ آپ پچھلے دن سے ان کی ہی محفل میں تھے۔ بالکل اسی طرح میاں مراد علی قریشی ساکن بھور یعنی میاں والی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ دریائے جہلم میں ایسی طغیانی آئی کہ اونچی نیچی سب جگہوں پر پانی بھر گیا، لوگ بے گھر ہو گئے اور ایک ذمہ دار نے اپنے بھیڑوں کے ریوڑ کو لے کر حضور کے دربار کے قریب ایک کنویں پر ڈیرا لگا لیا۔ 2 دن بعد حضور نے طلوع آفتاب کے وقت پینے کے لیے پانی مانگا تو یہ خاکسار برتن اٹھا کر کنویں پر چلا گیا۔ وہاں اس ذمہ دار کی حالت دیکھ کر ترس آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے ریوڑ کو لے کر حضور کے دوارے آیا تھا، لیکن آج رات ایک بھیڑیا میری بھیڑ لے گیا۔ میں اس فکر میں ہوں کہ اگر وہ روزانہ آتا رہا تو میرے پاس تو کچھ بھی نہ رہے گا۔ خواجہ صاحب سے عرض کرنا کہ میرے حق میں دعا فرمائیں تاکہ میں پرسکون ہو جاؤں۔ حضرت شمس العارفین نے سن کر فرمایا: اس بگھیاڑ یعنی بھیڑیے نو خدا دی مار، ذرا باہر جا کر کہیں دیکھ تو صحیح۔ حسب فرمان ہم 2 آدمی اس کو ساتھ لے کر جنوبی طرف گئے تو دیکھا کہ بھیڑیا اور بھیڑ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہم میں سے ایک نے بھیڑیے کو للکارا اور دھکا دیا لیکن وہ نہ اٹھا۔ فقیر نے اسے پکڑا اور دربار خواجہ میں لے آیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو اور اسے کہہ دو کہ آئندہ اس طرف نہ آیا کرے۔ حسب الحکم اس کو باہر لا کر چھوڑ دیا گیا اور وہ ہرن کی طرح چھلانگے لگاتا ہوا بھاگ گیا اور وہ ریوڑ والا تا زندگی پھر آپ کا مرید بن کر رہا۔
بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید خاص اور خلیفہ سید محمد شاہ صاحب غزنوی خراسان کو خواب میں حضور شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہوئی۔ فرمایا شاہ صاحب مدت ہو گئی آپ نے اللہ کے نام پر لنگر شریف کا انتظام نہیں کیا۔ فرمانے لگے حضور صاحب استطاعت ہی نہیں ہوا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ جو ہے بانٹ دو۔ بیداری کے بعد چند دانے آبلوں کے اکٹھے کیے اور دیگچی چولہے پر رکھ دی۔ اب آگ نہیں تھی، آگ لینے کے لیے ادھر ادھر گئے، تلاش کیا، دیکھا تو دور ایک خوبرو عورت جو کہ چہرے مور سے پکارن لگ رہی تھی چولہے میں آگ جلا کر کچھ پکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا حضرت پیر پٹھان ماں لنگرے چشتیاں کا بندوبست کرنا ہے، آگ ملے گی کیا؟ کہنے لگی خود جلا لو، دیکھ نہیں رہے میرے چاند جیسے چہرے کو کیسے کوئلے کی طرح اس آگ نے کر دیا ہے، آگ نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ حضرت جلال میں آگے اور فرمایا اچھا چلو کوئلے کی طرح ہی ہوگا۔ یہ فرمانا تھا کہ عورت کے چہرے ہاتھ پاؤں کا رنگ سرخ و سفید سے کالا سیاہ ہو گیا، اب تو وہ بالکل کوئلے کی مانند لگ رہی تھی۔ فوراً قدموں میں گری اور معافی کی خواستگار ہوئی۔ حضرت نے فرمایا معافی مانگنی ہے تو پیر سیال سے مانگو۔ اس نے وہیں توبہ کی اور حضرت پیر پٹھان کے لیے لنگر پکا کر غریب مرد و زن اور بچوں میں بانٹ دیا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم بھی ہر ماہ لنگر چشتیاں کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ لنگر میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔